بادشاہوں کے محلات سے جو پردے اتارے گئے ان کے اندر سونے کی تاریں تھیں، قیمتی برتن تھے، پتھر تھے، جواہرات تھے، دراہم و دنانیر تھے، سونا چاندی تھا، اربوں روپے مالیت کا مال غنیمت مسجد نبوی میں مدائن فتح ہوا، ڈھیر لگ گیا۔ اب وہاں صحابہ کرام موجود ہیں اور یہ مال غنیمت لانے والا کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق اعظم نے مال غنیمت دیکھا تو آپ رونے لگ گئے۔ آپ سے پوچھا عمر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس لیے روتا ہوں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس امت کے اندر کیسے ایماندار موجود ہے، اربوں روپے ان کا مال غنیمت تھا، مدائن سے ملا، ایک سوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، جس طرح ملا تھا اسی طرح سعد بن ابی وقاص نے میری بارگاہ میں پہنچا دیا۔ میں ان کی ایمانداری دیکھ کر رو رہا ہوں۔ مولا علی المرتضیٰ بولے عمر یہ ایماندار کیوں نہ ہوتے، حکمران آپ جیسا ہو تو رہا ایسی کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ 10 سالہ دور خلافت وہ احسان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے کندھوں پر، اگر آپ اس کو محسوس کریں۔ افضلیات عمر میں سے ہے اور سب سے پہلے یہ کام حضرت عمر نے کیا رات کو گلیوں میں گشت کرنے کا، لیکن وہ صرف گشت نہیں تھا پروٹوکول کے ساتھ کہ وہ سواری سے نیچے نہیں اتر رہے، برائے نام گشت ہے، نہیں، دروازے دروازے پر جا کر حالات معلوم ہوتے ہیں۔ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی درد میں نہیں ہے، کوئی قرض میں تو نہیں ہے، کوئی پیسہ تو نہیں ہے، کوئی غم کا مارا ہوا رات کی نیند تو نہیں اڑی۔ حضرت فاروق اعظم ہر دروازے پر جا کر حالات کو معلوم کرتے ہیں۔ فرماتے ایک دروازے پر آپ پہنچے، آپ نے بچے کے رونے کی آواز سنی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے پر کھڑے ہوئے، اس بچے کا رونا سنتے رہے۔ آپ نے اس کی ماں سے آواز دے کر کہا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا عمر بھوکا ہے۔ فرمایا بھوکا ہے تو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگی اب وہ جانتی نہیں دروازے پر کون ہے۔ کہنے لگی بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارا امیر ہے نا، امیر المومنین، اس نے اعلان کیا ہے بچوں کا وظیفہ اس وقت تک جاری نہیں ہوگا جب تک بچے ماں کا دودھ پینا چھوڑ نہیں دیں گے، اس لیے میں دودھ نہیں پلا رہی، وقت سے پہلے، مدت رضاعت سے پہلے دودھ چھڑا دیا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو کر چلے گئے، نہیں، آپ ڈر گئے، ساری رات روتے رہے، ساری رات روتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے صبح لوگوں کو دربار فاروقی میں اکٹھا کر کے یہ بات کہی۔ فرمایا نہ جانے کتنے لوگ ہیں، کتنی مائیں ہیں جنہوں نے عمر کے اس قانون کی وجہ سے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا، پتہ نہیں کتنے بچے عمر کی وجہ سے بھوک سے بلک کر سوئے ہوں گے۔ آپ نے اعلان کیا، فرمایا اس خاتون کو بھی بتاؤ اور دربار فاروقی سے اعلان کرو آج کے بعد دودھ چھڑانے کی شرط نہیں ہے، بچہ پیدا ہوگا عمر کے دربار سے وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ آج کے قانون برطانیہ کے اندر موجود ہے، جو ہے آپ کی برطانیہ کے اندر، مغرب کے اندر، اور آپ جانتے ہیں اس قانون کا نام وہاں کیا ہے؟ عمر لا اس کو کہا جاتا ہے۔ آج مغرب والے بھی مانتے ہیں، برطانیہ والے بھی، یہ قانون ہم نے نہیں بنایا، یہ قانون فاروق اعظم کے مسلمانوں کے عمر فاروق نے بنایا ہے، اس کو آج عمر لا کہا جاتا ہے۔ برطانیہ کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا وظیفہ جاری کر دو۔ ایک طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صرف 22 لاکھ نہیں، 22,50,030 مربع کلومیٹر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اتنی وسیع سلطنت ہے، اسلامی فتوحات ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک طرف جلال ہے، دوسری طرف عوام کا مسئلہ آتا ہے تو فاروق اعظم ساری رات روتے ہیں، ساری رات تڑپتے ہیں۔ دوسری طرف جلال یہ ہے، اور وہ جو غیرت ایمانی ہے، آپ کا جلال ہے، آپ کا غضب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر
جس کا نام عمر ہے وہ ایک مرتبہ جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے. الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے. الشیطان من حصھا، شیطان عمر کے قدموں کی آہٹ سننے کو توڑ لگا دیتا ہے. اب آگے حضرت مولا علی المرتضیٰ اس کی وضاحت کرتے ہیں اور میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے دل کی تختیوں پر یہ بات لکھنی ہے. مولا علی کا جملہ آپ فرماتے ہیں اتقوا غضب عمر، عمر کے غصے سے بچا کرو، عمر کے غضب سے بچو، عمر کے جلال سے بچو. اور میں نے جب بار بار اس حدیث کو پڑھا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہمیں نہیں کہہ رہے، ہمیں کس کو کہہ رہے؟ وہ ان سے کہہ رہے ہیں جو ان سے محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ پر بھونکتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جن کی کوئی مجلس توہین صحابہ سے خالی نہیں ہوتی. ان سے کہا اتقوا غضب عمر، مولا علی کہتے ہیں عمر کے غصے سے بچو. کیوں؟ فرمایا فإن اللہ یغضب اذا غضب، جب عمر کو غصہ آتا ہے تو رب جلال میں آ جاتا ہے. عمر کے غصے پر رب کو جلال آتا ہے. کہا اس لیے ذرا عمر کے غصے سے بچنا، عمر کے غضب سے بچنا. اور یہ بات جو آج ایک طبقہ کہتا ہے ہم قبر رسول پر تو جاتے ہیں قبر عمر پر نہیں جاتے. میں کہتا ہوں تم کون ہوتے ہو نہ جانے والے؟ تمہاری مرضی اور ارادے کا اس میں دخل نہیں ہے. یہ فیصلہ ازل میں ہو چکا، یہ فیصلہ رب کر چکا. الشیطان یفر من ظل عمر، جہاں عمر کا سایہ ہوگا وہاں شیطان نہیں جائے گا. اگر شیطان جہاں عمر کا سایہ ہو وہاں نہیں جاتا، جہاں عمر صدیوں سے موجود ہے وہاں شیطان کیسے جا سکتا؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جب پھر سبحان اللہ کہنے میں بغل سے کام لیا ذرا بلند آواز سے بولے. مسجد کے در و دیوار مجھے ذرا پتہ چلے صحابہ اور اہل بیت کے نوکر بیٹھے ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں. ان کے عقیدے میں افراط تفریط نہیں ہے. ان کے عقیدے سے صحابہ کی محبت کی خوشبو بھی آتی ہے، اہل بیت کی محبت کی خوشبو بھی آتی ہے. الشیطان یفر من ظل عمر. اور یہ جو ملا باقر مجلسی ہے اہل تشیع کا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کہتا ہے کہ جو امام علی مقام کا روزہ ہے آج، اس کے گرد چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے کئی کلومیٹر تک جو بندہ دفن ہو گیا وہ بخشا گیا. ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی اختلاف، سارے بولو کہ بار بار کہنا نہ پڑے تو جوان ہے وہ بولیں بزرگوں کو اجازت ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف. ہم کہتے ہیں تم تو نواز رسول کی بات کر رہے ہو نا، ہم کہتے ہیں جو داتا صاحب کے پڑوس میں دفن ہو جائے، بابا فرید کے پڑوس میں دفن ہو، بابا بلے شاہ کے پڑوس میں دفن ہو، کسی ولی کامل کے پڑوس میں دفن ہو جائے وہ بھی بخشا ہوا ہے. نواز رسول کا مقام تو وراء الورا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اگر نواز رسول کے پڑوس میں کوئی دفن ہو جائے وہ پکا جنتی ہے. تو جن کو نانے نے اپنے پہلو میں سلایا ہے ان کے جنتی ہونے کا ایسا روگ ہے. حضور فرماتے ہیں عمر جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، اس کی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو نکیرین آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اچھا حضور کو کیسے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نیلی آنکھیں ہوں گی ان کی، اور بات کریں گے تو منہ سے انگارے پھینکیں گے، دانت ان کے نیزے کی طرح نوکیلے ہوں گے. اور ایک روایت میں کہ رب اور کوئی عذاب نہ دے قبر میں، نکیرین کی شکلیں عذاب کے لیے کافی ہیں. فرمایا عمر کو سوال کریں گے من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تو حضرت عمر نے فوراً عرض کیا حضور جب وہ سوال کریں گے میں اسی حالت میں ہوں گا جس طرح میں اس وقت ہوں. حضور نے فرمایا ہاں عمر اسی حالت میں ہوگے، ہوش میں ہوگے. اچھا حضور پھر میں کافی ہوں، میں جواب
दे दूंगा नकीरैन को अगर मैं इस हालत में दूंगा। हुजूर मुस्कुराए। आपने फरमाया उमर एक दिन जिब्रील आए और जिब्रील ने मुझे कहा कि अल्लाह फरमाता है कि आपकी उम्मत में कैसा बंदा है, उसको कब्र में लिटाया जाएगा, नकीरैन उससे कहेंगे मन रब्बो का, तो वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है, जरा तुसी दसो मन रब्बो का, तो रब कौन है? मैंने तो दे दिया जवाब, अब जरा तुम जवाब दो। वो नकीरैन से सवाल करेगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो कहेगा दीन इस्लाम। माँ दीनों का, मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम्हारा दीन क्या है? माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, साहिब मुस्तफा के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है? वो कहेगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरे आका हैं, मैं उनका गुलाम हूँ, जरा तुसी दसो तो अकीदा की है। अब नकीरैन आपस में कहेंगे पता नहीं साहब लेने आए हैं या देने आए हैं। हम सवाल उमर से पूछते हैं, वो सवाल हमसे करते हैं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया हुजूर को कौन है जो कब्र में नकीरैन से सवाल करेगा? हुजूर ने फरमाया उमर वो तेरे अलावा कौन हो सकता है? और तू है। अब ये रिवायत आपने सुनी है, इससे अगली रिवायत सुनिए तो अल जवाकीर वल जवाहिर के अंदर इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। आप कहते हैं जिस वक्त मौला अली कहते हैं जिस वक्त फारूक आज़म का विसाल हो गया, मौला अली कहते हैं जनाजा उठा कर ले गए, कब्र में तदफीन हो गई। हदीस मैंने सुनी हुई थी, मैं कब्र उमर के करीब बैठ गया। मैं कब्र उमर के करीब बैठ गया। मैंने कहा देखूं तो सही कशफ के जरिए आज होता क्या है। नकीरैन आएंगे, सवाल होगा। हदीस मैंने भी सुनी थी, फरमाते वही हुआ, नकीरैन आए, सवाल हुआ। वो सवाल हजरत उमर से पूछे, हजरत उमर सवाल उनसे पूछे। अब जब सवाल और जवाब का सिलसिला हो गया तो उन्होंने कहा नाम का नौमतिल उरूस, उमर सो जाओ जिस तरह दुल्हन सोती है। तुमने सवालों के जवाब दे दिए। हजरत अली कहते हैं बात यहाँ खत्म नहीं हुई। हजरत उमर ने कहा नहीं सोता। नकीरैन ने कहा नाम का नौमतिल उरूस, फरमाया नहीं सोता। हाँ उमर क्यों? फरमाया पहले वादा करो, क्या ये जो खौफनाक शक्लें लेकर मेरी कब्र में आए हो, आज के बाद हुजूर के किसी गुलाम की कब्र में ये शक्ल लेकर नाम का नौमतिल उरूस को मत सो जाओ। फरमाया नहीं सोता। मेरे नबी के गुलाम कब्रों में तुम्हारे चेहरे देखकर डरे और उमर कब्र में सो जाए, पहले मुझसे वादा करो आज के बाद ये शक्ल लेकर खौफनाक चेहरे लेकर हुजूर के किसी गुलाम की कब्र में नहीं आओगे। इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं, मौला अली मुर्तजा फरमाते हैं उन फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया या अल्लाह क्या करना है? रब ने फरमाया ये उमर है, उमर ये जिस तरह कहते हैं उसी तरह करो। वादा करो कि आज के बाद ये शक्ल लेकर हुजूर के किसी गुलाम की कब्र में। मौला अली कहते हैं मैंने नारा लगाया उमर तेरे कुर्बान जाऊं, जब तक जमीन के ऊपर था तब भी हुजूर के गुलामों का भला चाहा, अब कब्र में लेट कर भी गुलामों ने रसूल का भला चाहा। ये जलाल है हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इस्लामी फतवात का दायरा वसी हुआ, 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गया। तवज्जो है आपकी? आला हज़रत फरमाते हैं 1036 शहर, कितने? 1036 शहर हैं जिन पर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम का झंडा लहराया। उनमें सुपर पावर मिस्र भी है, खामोशी नहीं यार, सुपर पावर मिस्र भी है, सुपर पावर ईरान भी है, सुपर पावर रूस भी है, जिस पर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम का झंडा लहराया। और हजरत फारूक आज़म की अफजलियात में से है जेल का महकमा फारूक आज़म ने कायम किया। इस पर जरा आपकी आवाज चाहूंगा मैं, तमाम बुलंद आवाज से। जेल का महकमा फारूक आज़म ने कायम किया, पुलिस का महकमा फारूक आज़म ने कायम किया, बैतुल माल का निजाम फारूक आज़म ने कायम किया, 4000 मस्जिदें फारूक आज़म ने बनाई। जिस शहर को फतह किया वहां मस्जिद की बुनियाद रखी।
مکہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مسافر خانے بنائے، ہر شہر کے اندر مہمان خانہ بنایا، مسجدوں کے اندر روشنی کا انتظام کیا، مردم شماری کا آغاز فاروق اعظم نے کیا۔ آج جس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں، خفیہ ادارے، اس کی بنیاد فاروق اعظم نے رکھی۔ مصر والے کیا کر رہے ہیں؟ خبر فاروق کو ہے۔ ایران والے کیا کر رہے ہیں؟ خبر فاروق اعظم کو ہے۔ روم والے کیا کر رہے ہیں؟ خبر فاروق اعظم کو ہے۔ انٹیلیجنس کی بنیاد فاروق اعظم نے رکھی، اور فاروق اعظم کے دور میں سلطنت اسلامیہ اتنی وسیع ہو گئی کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور عمر کا نام بول رہا تھا۔ آپ کے ذرا ذوق کام نہ ہو، ایک اور بات بھی عرض کر دوں۔ 60,000 کا لشکر گیا قادسیہ کی طرف۔ کدھر گیا؟ سارے بولو۔ قادسیہ کی طرف 60,000 کا لشکر، قادسیہ فتح ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص کمانڈر ان چیف ہے۔ فاروق اعظم کی تیزی دیکھیے، کس تیزی سے ممالک کو، شہروں کو فتح کیا۔ سعد بن ابی وقاص نے خبر بھیجی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قادسیہ فتح ہو گیا ہے، آپ اجازت دیں تو واپس آ جائیں۔ فرمایا نہیں، واپس نہیں آنا۔ اچھا کیا کریں؟ فرمایا نال ہی تے مدائن ہے، قادسیہ کا کام تو ہو گیا، ذرا لگے ہاتھوں مدائن بھی فتح کر کے آؤ۔ آپ نے چسی نہیں دی بات کی۔ فرمایا یہ 7 مدائن ہیں، قادسیہ فتح ہو گیا ہے، اب ذرا مدائن پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا کر آنا ہے، ویسے نہ آنا، مدائن سے ہو کر آؤ۔ سعد بن ابی وقاص نے مدینہ طیبہ کی بجائے 60,000 کا لشکر مدائن کی طرف موڑ دیا۔ مدائن کی طرف پڑے تو مدائن میں تھے آتش پرست مجوسی، ان کو خبر ملی عمر کے سپاہی آ رہے ہیں، اور مدائن میں پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، متبادل کوئی راستہ نہیں تھا، اور اس راستہ بھی یہ تھا کہ دجلہ تھا، دجلہ دریائے دجلہ، اس پر پل تھا، پل سے گزر کر جانا پڑتا یہ کشتیوں پر۔ مجوسیوں نے سب سے پہلے پل توڑ دیا، پل توڑنے کے بعد کشتیاں دوسرے کنارے پر لے گئے اور کہنے لگے اب آؤ۔ سعد بن ابی وقاص نے فرمایا اب بھی آئیں گے، اب بھی آئیں گے، کیونکہ ہم غلام ہیں حضرت عمر کے۔ اب دجلہ کے کنارے لشکر پہنچ گیا، پل ٹوٹا ہوا، کشتیاں نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا سعد واپس نہ چلیں؟ فرمایا نہیں، ہم جب نکلے ہیں تو واپس نہیں جائیں گے، کہا دریا ہے، پار کیسے کریں گے؟ فرمایا یہی تو وقت ہے بتانے کا کہ ہم غلام کس کے ہیں، ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، ہمارا حکمران کون ہے، یہی تو وقت ہے بتانے کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دجلہ کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ آپ ذرا جملہ سننے اور تڑپ جائیے۔ دریا سے بات کی، پل نہیں بنایا، کشتیوں کا انتظام نہیں کیا، مدینہ خط نہیں لکھا فاروق اعظم کو، یہ نہیں کہا کہ واپس آ جائیں، اجازت دیں، پل نہیں ہے، کشتیاں نہیں۔ دریائے دجلہ کے سامنے کھڑے ہوئے سعد بن ابی وقاص اور دریا سے مخاطب ہوئے، یا بحر، اے دریا، انکا تجری بامر اللہ، تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے نا، وَبِحُرْمَتِ مصطفیٰ، تجھے رسول اللہ کی عزت کا واسطہ، وَبِعَدْلِ عمر، تجھے عمر کی عدالت اور انصاف کا واسطہ، خلیفہ رسول اللہ، وہ عمر تو رسول اللہ کے خلیفہ ہے، خلیتنا والامور، تجھے حضور کی عزت کا، عمر کی عدالت کا واسطہ، ہمارا راستہ چھوڑ دے، ہمیں مدائن میں جانے دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اتنی بات کر دی، توجہ ہے آپ کی؟ صحابہ نے کہا سعد، جس طرح قوم موسیٰ کے لیے خشکی کے راستے بنے تھے، راستے تو نہیں بنے۔ فرمایا راستے بنے یا نہیں بنے، جن کے نام کا واسطہ دیا ہے، دریا کچھ نہیں بگاڑے۔ کیا کریں؟ فرمایا کود پڑو دریا میں، سواریاں ڈال دو، سامان ڈالو، خود دریا میں کود پڑو۔ عمر کی عدالت کا واسطہ دیا، حضور کی عزت کا واسطہ، دریا ہمارا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں 60,000 کا لشکر تھا، دریائے دجلہ میں کود پڑا اور وہ پانی پر دوڑتا ہوا جا رہا تھا، لیکن جو گھوڑے دریا پر دوڑتے تھے ان کی ٹانگوں سے پانی کے قطرے نہیں، گھاس اور مٹی اڑتی ہوئی نظر آتی۔ پھر اقبال بولا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے،
ہوا؟ کہا جس وقت وہ لشکر دوڑا نا پانی کی تہ پر تو پانی کے قطرے نہیں بلکہ مٹی اور گرد اٹھتی ہوئی نظر آتی تھی. بتایا کہ جو حضور کا ہو جاتا ہے اللہ کا ہو جاتا ہے, ساری کائنات اس کے تابع کر دی جاتی ہے. اب یہ لشکر جب مدائن میں داخل ہونے لگا, توجہ رہے بات ختم نہیں ہوئی ابھی, جب یہ مدائن کے قریب پہنچے تو مدائن والے مجوسی دوڑ لگا گئے, اور جو روایت کے اندر لفظ ہے وہ کیا, انہوں نے کہا دیو آگے دیو, جن آگے جن, تو پانی پر بھی دوڑ کر آگے. ساتھ میں نبی وقاص نے کہا ہم جن نہیں ہیں, عمر کے غلام ہیں. ساتھ میں نبی وقاص کہتے ہیں ہم مدائن میں بعد میں داخل ہوئے, مدائن پہلے خالی ہو گیا, دوڑ لگا گئے لوگ. اب وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی وہ تھے جن کا پیالہ گر گیا دجلہ کے اندر, وہ واپس آئے اور انہوں نے دجلہ سے کہا پتہ ہے نا میں کس کا غلام ہوں, ہمارا حکمران کون ہے, میرا پیالہ واپس کر. دجلہ نے وہ پیالہ اسی وقت دریا سے باہر دے دیا. آپ فرماتے ہیں جب مدائن فتح ہو گیا, مال غنیمت مل گیا, اور مال غنیمت میں نے عرض کیا اربوں روپے مالیت کا مال غنیمت اکٹھا ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا. آپ نے فرمایا تقسیم ہوگی. امام حسن آئے 1000 دے دو, امام حسین آئے فرمایا 1000 دینار دے دو. عبداللہ ابن عمر آئے اپنے سگے بیٹے فرمایا 500 دے دو. عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جان تلوار تو میری بھی چلی ہے, غزوات میں بھی گیا ہوں, اور یہ چھوٹے تھے, میں اس وقت بھی غزوات میں جاتا تھا, تو آپ نے مجھے کم دیا, ان کو زیادہ دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے, حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تم جانتے ہیں ان کی ماں کون ہے؟ تجھے پتہ ہے ان کے ابا جان کون ہے؟ تجھے پتہ ہے ان کے نانا کون ہے؟ تجھے پتہ ہے ان کی نانی کون ہے؟ اور یہ تعارف سرکار نے خود کروایا تھا. سرکار نے پڑھائی نا تو چہرہ اپنا صحابہ کی طرف کر دیا حضور نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی کو ایک کندھے پر اٹھایا اور امام علی مقام کو دوسرے کندھے پر اٹھایا. آواز نہیں آئی آپ کی؟ ذرا تصور کر کے بولیں سبحان اللہ. امام حسن ایک کندھے پر اور امام حسین دوسرے کندھے پر, اور ذرا تصور کریں. پھر یہاں اعلیٰ حضرت بھی بولے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے, آدھے سے حسن ہے آدھے سے حسین. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نہ کہو حضور کا سایہ نہیں تھا, سایہ تھا, رب نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, آدھے سایہ مصطفیٰ سے امام حسن, آدھے سایہ مصطفیٰ سے امام حسین کو بنایا. سرکار نے دونوں شہزادوں کو کندھوں پر اٹھایا, فرمایا بتاؤ یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور آپ تعارف کروائیں. ظاہر کی بات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہے. تو حضور نے فرمایا تم جانتے ہیں کہ نانا کون ہے, نانی کون ہے, اماں کون ہے, بابا کون ہے, خالائیں کون ہے, ماموں کون ہے, چچا کون ہے, پھپھی کون ہے, یہ خود کون ہے؟ فرمایا ان کے نانا نبیوں کے سردار, ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ, ان کی اماں فاطمہ الزہرا, ان کے بابا علی المرتضیٰ, ان کی خالائیں سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, ان کے ماموں حضرت قاسم, اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب, ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب. فرمایا ذرا ان کا مقام سنو, جدہما فی الجنہ, جدتہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, ابوہما فی الجنہ, خالہما فی الجنہ, خالتہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, امتہما فی الجنہ, وہما فی الجنہ, ومن یحبہما فی الجنہ. فرمایا ان کے نانا بھی جنت میں, ان کے نانا بھی جنت میں, ان کی نانی بھی جنت میں, ان کی اماں بھی جنت میں, ان کے پاپا بھی جنت میں, ان کی خالائیں بھی جنت میں, ان کے ماموں بھی جنت میں, ان کے چچا بھی جنت میں, ان کی پھپھی بھی جنت میں, وہ ماں فی الجنہ. حسن اور حسین دونوں خود بھی جنت میں, ومن یحبہما فی الجنہ, جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی سیدھا جنت میں.
کو پتہ چلا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بیٹوں کو یہ سلوک کیا اور 1,000 دینار دیا، تو آپ نے فرمایا یہ کیوں نہ ہوتا ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، یہ کیوں نہ ہوتا کہ عمر تو جنتیوں کے چراغ ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ خود مولا علی المرتضیٰ کے پاس گئے، فرمایا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ فرمایا میں نے کہی ہے۔ آپ نے کس سے سنی ہے یہ بات؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا۔ عمر جنتیوں کے چراغ ہیں کہ میں نے خود زبان رسالت سے سنی ہے۔ کہا علی آپ لکھ کر دیتے ہیں یہ مجھے لکھ کر دیتے ہیں؟ اب میں آپ سے ایک بات کہوں گا، وہ جن کا عقیدہ ہی من گھڑت بنیادوں پر ہے، من گھڑت روایتیں جو اپنی مجالس میں بیان کریں، خدارہ ذرا تحقیق علماء سے پوچھا کریں۔ آج ایک روایت جو انہوں نے بیان کی اور ہمارے نام نے آج رافضی نما سنیوں نے بھی پکڑ لی کہ امام حسن کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو امام حسن نے کہا جا میں تجھ سے نہیں کھیلتا، تو میرے نانا کا غلام ہے۔ یہ من گھڑت روایت ہے، کسی کتاب میں موجود؟ سارے بولے کسی کتاب میں موجود؟ یہ روایت ہے۔ مولا علی المرتضیٰ نے کہا عمر سراج اہل الجنہ، آپ تو جنتیوں کے چراغ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا علی لکھ کر دیتے ہو؟ فرمایا کیوں نہیں؟ مولا علی نے لکھا اللہ کے نام سے شروع، میں علی اس بات کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں عمر جنتیوں کے چراغ ہیں۔ یہ بات حضور نے فرمائی اور سرکار فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا، اور جبریل کہتے ہیں مجھے خدا نے کہا عمر جنتیوں کے چراغ۔ اسلامی فتوحات کا دائرہ پھیلا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں بیت المقدس کی طرف لشکر گیا۔ توجہ رہے ذرا، لشکر گیا بیت المقدس کی طرف، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے حضرت فاروق اعظم نے کہا حضور نے یہ خبر دی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا، قبلہ اول عیسائیوں کے قبضے سے واپس مسلمانوں کو ملے گا، اس لیے تم اس وقت مسجد اقصی کی طرف جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح 11 دن تک 5,000 ہزار سپاہیوں کو بھیجتے رہے۔ کتنے؟ آپ ڈھیلے پڑ گئے ہیں، کتنے سپاہی؟ 5,000 ہزار۔ 11 دن تک بات نہیں بنی۔ ابو عبیدہ بن الجراح خالد بن ولید کو لے کر خود گئے۔ جب خود گئے تو عیسائی کے پادریوں نے عیسائیوں سے کہا ہون کام خراب ہے، اب بات جو ہے نا وہ آگے نکل گئی ہے، اب بہتر یہی ہے لڑائی چھوڑو، ذرا بات چیت کرتے ہیں ان سے، کیونکہ ہماری مقدس کتابوں کے مطابق یہ جو چہرے ہیں نا انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اب فتح یقینی ہے ان کی، اب اس لیے بس جنگ چھوڑو، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح گئے، عیسائیوں کے پادری نے دیکھا، توجہ ہے آپ کی، اس نے پہلی بات کیا کی، اس نے کہا آپ وہ نہیں ہیں جو مسجد اقصی کو فتح کریں گے، آپ نہیں ہیں، اس لیے اس کو بلائیں جس کے بارے میں ہماری مقدس کتابوں نے بتایا ہے کہ وہ مسجد اقصی کو فتح کریں گے، ان کو ہم چابیاں دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہاری مقدس کتابیں کیا کہتی ہیں، کون ہے وہ؟ اس نے کہا پہلی نشانی اس کے نام میں 3 حرف ہوں گے۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ بولے گا، ہماری مقدس کتابیں کہتی ہیں اس کے نام میں 3 حرف ہوں گے، اور یہ بھی کہتی ہیں اس کا نام عمر ہوگا اور اس کا لقب فاروق ہوگا، اور یہ نشانی بھی لکھی ہے وہ حق بات کہنے سے ڈرتا نہیں ہے، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ہماری مقدس کتابیں کہتی ہیں ان کو بلاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا وہ تو ہمارے امیر ہیں، یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ آپ نے خط لکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تشریف لائیں کہ عیسائی بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا مولا علی المرتضیٰ سے، مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا عمر دیر نہ لگائے آپ جائیں۔ حضرت فاروق اعظم نے مدینے کا امیر علی کو بنایا اور خود مسجد اقصی کی طرف روانہ کیا۔ اب آپ کی توجہ رہے، اتنا عظیم الشان اسلام کا وہ منظر کہ آپ نے شام پیغام بھیجا، پتہ ہے کسے؟ اور ان کو خاص طور پر بلایا کہ آپ بھی پہنچے مسجد اقصی، عیسائیوں سے قبضہ حاصل کریں گے تو پہلی اذان آپ نے دینی ہے۔ بلال
मस्जिद अक्सा पर बिलाल तुम दोगे। बिलाल अक्सी भी पहुंचे मस्जिद अक्सा, इधर से फारूक आजम रवाना हुए। कैसे 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, सफर में यही आता है, आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड, हटो बच्चों की सदाएं। आज तो वो 4 किताबें पढ़ ले तो उसके पाँव ही जमीन पर रहते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान जब चला, सवारी एक थी, बंदे 2 थे। आपके गुलाम असलम के साथ थे। गुलाम से कहा बारी बारी बैठेंगे, पहले तू बैठ फिर मैं बैठूंगा, बारी बारी बैठेंगे। मस्जिद अक्सा के करीब पहुंचे, ईसाइयों के पादरी खड़े थे सामने। 22 लाख मुरब्बा मील के चेहरे की एक झलक देखने के लिए, उस हाकिम वक्त का चेहरा देखने के लिए जिसका नाम सुनकर आलम कुफर कांप जाता है, जिसने रूम के कैसरो किस्रा के बादशाहों की नींदें उनके महल्लात में भी हराम कर रखी थी, उसका चेहरा देखने के लिए बारी गुलाम की थी। आप बैठे, फरमाया मैं नहीं बैठूंगा, तेरी बारी है। फरमाया इनको गलतफहमी हो जाएगी, इन्होंने आपको देखा हुआ नहीं है। फरमाया गलतफहमी होती है तो हो जाए, उमर अपना इंसाफ नहीं छोड़ सकता।